کلاس سال اول سبجیکٹ ایجوکیشن باب نمبر 4 انسانی نشوونما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے سب کا؟ بیٹا اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ نشوونما کیا ہے، پھر بلیدگی اور نشوونما کا فرق ہم نے بیٹا پڑھا، پھر نشوونما میں کارفرما جو عوامل تھے اس کے بارے میں، پھر توارث کیا ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے بچے کی نشوونما بلیدگی کے وراثتی اصول کہ اس میں جو ہے یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کہنا اس طرح لا حاصل ہے کہ کسی خاندان کے تمام بچے ایک ہی طرح کے ہوں گے۔ آپ خود بتائیں بیٹا، ایسا ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا، ایک ہی والدین کے بچے جو ہیں، ایک ہی والدین کے جو ہیں بچے، اگر 3 یا 4 ان کے بچے ہیں، بیٹے یا بیٹیاں، تو وہ کیا ہوگا، ان کا رنگ، نسل اور ان کا قد کاٹ، ان کی ذہانت ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ماہرین نفسیات نے ان خصوصیات کو متعین کرنے کے لیے 3 قسم کے عمومی توارثی اصول وضع کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا اصول مشابہت، نمبر 2 اصول غیر مشابہت، اور نمبر 3 اصول مراجعت۔ جی پہلا ہے بیٹا اصول مشابہت۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ مشابہ چیزوں سے مشابہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ مشابہ ایک جیسی، ملتی جلتی۔ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ بچے کئی لحاظ سے اپنی ہی عمر اور نسل کے بچوں کی نسبت اپنے والدین سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی عمر اور جو ہے ایک ہی جو عمر اور ایک ہی نسل کے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں، بلکہ وہ کس سے ہمیں ملتے اور جلتے نظر آتے ہیں، والدین سے۔ اور دیکھیں ایسا ہی ہے، جیسے ہم نے کل بھی ایسے بات کی تھی نا، کل کے لیکچر میں بھی، کہ ہم اکثر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں یہ اپنی والدہ جیسا ہے، اپنے باپ جیسا ہے۔ تحقیقات سے بیٹا کیا بات ثابت ہوئی ہے کہ عام طور پر ذہین والدین کے بچے ذہین ہی ہوتے ہیں، متوسط والدین کے بچے متوسط، اور کن ذہن والدین کے بچے بھی کن ذہنی ہوتے ہیں۔ والدین کی اکتسابی لیاقتیں نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے، تخمی خلیے ان ماحولی اثرات سے متاثر نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بیٹا واضح ہوگی بات، یہاں پہ اصول مشابہت کی، یعنی کہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین سے ہی مشابہت رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کسی اور سے مشابہت رکھیں گے۔ جی نمبر 2 پہ بیٹا ہے اصول غیر مشابہت۔ اب اس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ مشابہ چیزوں سے غیر مشابہ چیزیں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ پہلے میں ہم نے اصول مشابہت کہ ایک جیسی ہوں گی، والدین سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مشابہ چیزوں سے غیر مشابہ بھی ہو سکتی ہیں ایک ہی۔ اب اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں، یعنی یہ اصول اس تغیر کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک ہی والدین کے بچے ذہانت میں، قد و قامت میں، مزاج وغیرہ میں ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں، اور ان کے بچوں کی بعض خصوصیات میں واضح فرق کیوں ہوتا ہے۔ اگرچہ ان بچوں کی زیادہ تر خصوصیات میں والدین کی متوسط خصوصیت کے گرد گھومتی ہیں، لیکن ان کی بعض خصوصیات تعین ان کے والدین کے تخمی خلیوں کے ملاپ ان کی خصوصیت سے ہوتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذہین والدین کے ہاں کچھ کم ذہین بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، اس طرح متوسط والدین کے ہاں بچے ذہین پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہاں کے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ذہین والدین کے بچے ذہین ہی ہوں گے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ جو ہے برعکس بات بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ذہین والدین کے ہاں کن ذہن بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کے والدین کسی کے والدین کا قد بہت لمبا ہے تو یہ ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ والدین بچوں کا قد بھی بہت لمبا ہو سکتا ہے، ان میں سے 1-2 بچوں کا قد لمبا ہو، باقی 1-2 کا چھوٹا ہو۔ رنگ بدل سکتا ہے، ان کے جو نقش جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ غیر مشابہ ہو سکتے ہیں کہ ان سے ملتے جلتے نہیں ہو سکتے۔ جی بیٹا تیسرے نمبر پہ ہے اصول مراجعت۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں یہاں پہ وہ جو بات کر رہی ہیں کہ انسانی بلیدگی اور نشوونما کا رخ جو ہے انتہا سے وسط کی جانب ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ دیکھیں انتہا سے وسط کی جانب، یعنی غیر معمولی والدین کے بچے میں والدین کی نسبت کم غیر معمولی ہوتے ہیں۔ اب اصول یہ کہ اپنے والدین کی نسبت اولاد متوسط اوصاف کی مالک ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ان نشوونما کی انتہا سے وسط کی طرف مراجعت کے وہ 2 وجوہات بتا رہے ہیں۔ اب 2 وجوہات وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اول بچے میں غیر معمولی اوصاف جو والدین کے تخمی خلیوں کے بہترین ملاپ کے خاص ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ ان تخمی خلیوں کے حامل ہوتے ہیں، وہ ان خلیوں سے جن سے وہ خود پروان چڑھے تھے قدرے کم ہوتے ہیں۔ یا ممکن ہے کہ والدین میں سے ایک دوسرے کی طرح غیر معمولی نہ ہو، اور وہ ایسے تخمی خلیے توارث میں نہ لایا ہو جو نئی زندگی کی تخلیق میں بہتری ملاپ کے حامل بن سکے۔
اب وہ کہتے ہیں نئی تحقیق سے کیا بات ثابت ہوئی ہے کہ مجموعی طور پر کن ذہین والدین کے بچے ان کی جو ہے نسبت قدرے کم کن ذہین ہوتے ہیں، یعنی ان کی نشما انتہائی سطح سے تھوڑی سی اوپر کی طرف وسطی مقام ہی کی طرف ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات بیٹا واضح ہوگی نا، اس میں چیز ضروری نہیں ہے، جو ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دو، آپ اپنے گھر میں ہی دیکھیں آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ 3-4 بہن بھائی ہیں، آپ کو لگے گا جو وضع قد کاٹ کے لحاظ سے جو ہیں یہ ان سے والدین سے ملتے جلتے ہیں، کچھ آپ کے جو ہے بہن بھائی ایسے ہوں گے جو کہ وضع قطع میں آپ کے والدین سے نہیں ملتے ہوں گے، یا جو آپ کے والدین بہت ذہین ہیں تو وہ کچھ بچے ذہین ہوں گے، کچھ بس آپ درمیانے طبقے کے ہوں گے، کچھ بہت کن ذہن کے ہوں گے۔ تو یہ بالکل ہرگز نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ ماہرین نفسیات بھی کیا کہہ رہے ہیں، تمام بچے جو ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام بچے ہی جو ہیں والدین سے ہی مشابہ ہوں ہر چیز میں، ٹھیک ہے، ہر چیز میں ہی، بلکہ کیا ہے کہ ایسا ممکن کہ مشابہ سے ہی غیر مشابہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی قد کاٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، ذہانت میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز میں جو ہے ان کے افعال والدین سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جی عزیز طلبات، دیکھیں آج کا ایک چھوٹا سا پیغام کیا ہے، دیکھیں بیٹا ہمیں اپنی زندگیوں کو حق رزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق بیٹا گزارنا ہے۔ کوشش ہماری کیا ہونی چاہیے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، کوشش ہماری کیا بیٹا شب و روز کیا ہونی چاہیے، ہمارا ہر اٹھنے والا قدم قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک میرا چھوٹا سا بیٹا پیغام ہے، آپ دیکھے پڑھیے کہ صبح اور کوئی نیکی کا کام نہ کر سکو تو کیا کریں، ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لیا کرو۔ ماں باپ کی طرف محبت بڑی نگاہ سے دیکھنا، عبادت دیکھنے کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے۔ بیٹا دیکھیں والدین ہماری جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو باپ کا درجہ بھی کم نہیں ہے۔ عزیز طلبات، اپنے والدین کی جہاں تک ممکن ہے بیٹا، آپ بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آپ کے نصیب بہت اچھے کرے بیٹا، اپنے والدین کو اہمیت دینا سیکھیں، ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک بنا دیا ہے اس رتبے کو پہچانیں، ان کی خدمت کریں۔ باپ آئے تو بیٹا اگر آپ بڑھ کر ان کو ایک پانی کا گلاس دے دیتے ہیں تو باپ کے لیے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ماں اگر آپ ماں کے سوتے ہوئے پاؤں دبا دیتے ہیں تو ماں کے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ دل سے دعائیں، یہ نہیں کہ والدین دل سے دعائیں نہیں دیتے، والدین بچوں کو ہر وقت دل سے دعائیں دیتے ہیں بیٹا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، والدین کی قدر کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، کبھی وہ غصے سے یا کسی سے کہہ دیں تو ان کو اف تک نہ کہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔